ایک ننھی بچی نزاد الواحد صاحب کی بیٹی پوشمال نعرہ لگائے گی جناب چیئرمین صاحب کی موجودگی میں. پوشمال انشاءاللہ کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی. اس کے بعد میں آج مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کے درمیان اور آزادی جموں و کشمیر کی جو تحریک ہے اس کی بیس کیمپ پہ کھڑا ہو کے آپ سب سے مخاطب ہوں. ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس کا قائد نے جس شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں سکھایا کہ جہاں کشمیریوں کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا. اور یہ 3 نسلوں کا ساتھ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور صدر زرداری تک اور آج آصفہ اور میرے سلسلے میں یہ جدوجہد جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا. اگر شہید بیوی نے ہمیں یہ سکھائی کہ جب کشمیریوں کی پسینہ گرے گا تو ہمارا خون گرے گا، تو ویسے ہی کہ اگر ہمارے کشمیر کے مائیں بہنیں کے آنسو بہیں گے تو ویسے ہی ہمارے خون کے آنسو بہیں گے. اگر ہمارے کشمیریوں کے خلاف کوئی غلط زبان استعمال کریں گے، ان کے خلاف بولیں گے تو ہمارا ہمارا دل ٹوٹ جائے گا. اگر پاکستان کے خلاف، پاکستان کے افواج کے خلاف، ہمارے ان سپاہیوں کے خلاف کوئی بات کرے گا کشمیر کے اندر سے یا پاکستان میں سے، کوئی کارکن ہو، کوئی عام آدمی ہو، کوئی سیاستدان ہو، تو ہمیں یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے افواج جو ہمارے سرحد و محفوظ رکھتے ہیں، جنہوں نے حال ہی میں 1 سال پہلے ہی مودی کو ایسے عبرتناک شکست دلوائی ہیں جو انشاءاللہ تعالی تاریخ یاد رکھے گا، تو وہ ہمارے ریڈ لائن ہے، وہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور یقیناً جو آزاد کشمیر میں پچھلے مہینے سے اب صورتحال ہے وہ بہت پریشان کن ہے. ہر کشمیری پریشان ہے اور ہر پاکستانی پریشان ہے. کوئی یہ حالات نہ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ دیکھنا چاہتے تھے، اور جتنا بھی دیر ایسے حالات چلیں گے تو اتنا ہی نقصان کشمیر کوز کو ہوگا، اتنا ہی نقصان پاکستان کے ریپوٹیشن پہ، پوزیشن پہ ہوگا. اور اس وقت جب عالمی سطح پر آپ کے سامنے دنیا بھر میں بڑے بڑے تبدیلیاں ہو رہی ہیں، عالمی سطح کے سازشیں چل رہی ہیں، اور ان تمام سازشوں میں پاکستان کا جو کردار ہے، ہمارا فیلڈ مارشل کا جو کردار ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. اسرائیل کی سازش ہے ایران کے خلاف، تو وہاں پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے. بھارت کے حملہ کو جواب دینا ہے تو پاکستان اس حملہ کا جواب دے رہا ہے. چاہے وہ بھارت اپنے ہوائی جہاز بھیجے تو ساتھ کے ساتھ ہوائی جہاز گرائے جاتے ہیں. چاہے وہ بھارت اپنے ایجنٹس کو، اپنے دہشت گردوں کو، اپنے نمائندے کو افغانستان کے ذریعے بلوچستان اور پختونخوا پہ حملہ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، تو وہاں پاکستان کے افواج ان کو جواب دے رہے ہیں. چاہے مودی ہمارا اندس کو، ہمارا سندھو کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کر کے پاکستان کے خلاف اور ہمارا دریا کے خلاف اور اس سنتاس معاہدہ پہ حملہ کر رہا ہے، تو وہاں پورا پاکستان کشمیر سے لے کے سندھ اور بلوچستان تک ہم سب تیار ہیں ان کو جواب دینے کے لیے. اور ہم سب پہ یہ ذمہ داری ہے کہ جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ حالات کچھ ایسے ہیں، جب سب کو پتہ ہے کہ ایران میں یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ نیتنیاہو اور نیتنیاہو کا جو ٹیمو ورژن ہے وہ ساتھ تھے،
इसराइल में। तो समझना चाहिए कि आलमी कुव्वत तो आपके खिलाफ ये मौके ढूंढ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम पाकिस्तान को कैसे, ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान ही मुस्लिम उम्मा में हमारा मुकाबला कर रहे हैं, हमारे साजिशों को नाकाम कर रहे हैं, हम पूरा दुनिया को जंग की लपेट में लेके डालने की साजिश है और उसका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान कर रहे हैं इस वक्त। तो हम सबको सोचना चाहिए, पाकिस्तान के सियासतदान को सोचना चाहिए, कश्मीर के सियासतदान को सोचना चाहिए, कारकुनों को सोचना चाहिए, आम आदमी को सोचना चाहिए, एहतजाज करने वालों को सोचना चाहिए, पॉलिसी बनाने वालों को सोचना चाहिए कि इन हालात में हमें रिस्पॉन्सिबली अपना लफ्ज़ों का चुनाव करना चाहिए, सियासत करना चाहिए, लेकिन सियासत को इस तरीके से करना चाहिए जहाँ से कोई पाकिस्तान की मुखालिफ, पाकिस्तान की दुश्मन हमारा अंदर की इश्यूज़ का फ़ायदा न उठा सकें। इस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ तक कश्मीर की सूरत हाल है, इसमें हम सब इस चीज़ का ख्वाहिश करते आ रहे हैं कि इस पुरअमन तरीके से, सियासी तरीके से का हल किया, तमाम मसलों का हल निकाला जाए। और इसी पे हमारा कोशिश जारी है। जहाँ एक तरफ रियासत पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है जायज़, अभी एक लिहाज से तो ज़रूर है कि वो कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता है स्टेट को, रियासत सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं। तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ जो डिमांड्स हैं और जो इश्यूज़ हैं वो सामने आते रहें। हम आज भी चाहेंगे कि कोई दरमियानी रास्ता निकले, कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे हम पाकिस्तान का अपनी जगह कश्मीर में जो सूरत हाल अब 1 महीने से चलता आ रहा है। कराची वाले तो अब याद करते कि 90 की दहाई में किस अंदाज में अल्ताफ़ हुसैन की सियासत ने कराची का अवाम का जीना हराम कर दिया था। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि इस किस्म की सियासत को फ़रोग़ दिया जाए, इस किस्म की सियासत को स्पेस दिया जाए उस कश्मीर में जो आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं अपने तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमारा एक पर्सपेक्टिव है एंड उस पर मैं थोड़ा आपसे बात भी करना चाहूँगा, आपको भी बताना चाहूँगा। एंड दैट इज़ दैट हम समझते हैं कि जो मैं अब अंग्रेज़ी में बोलूँगा इसलिए लिखा हूँ मैंने अंग्रेज़ी में, तो द कंटिन्यूइंग loss of life in Azad Jammu and Kashmir, including the deaths reported yesterday, is a national tragedy. I extend my deepest condolences to every bereaved family and pray for the recovery of all those injured. Every Kashmiri life is precious. The death of a peaceful citizen cannot be treated as an acceptable consequence of political disagreement, just as the life of every police and security official must also be protected. The people of Azad Jammu and Kashmir have an unquestionable right to raise their political, economic, and constitutional grievances, but peacefully. Peaceful citizens must not engage in violence. Peaceful protesters must not engage in violence or hate speech. And peaceful citizens must also not be indiscriminately branded as terrorists, anti-Pakistan, or agents of any foreign power, merely for demanding their rights. At the same time, any specific allegation of violence, whether against a protester or a member of law enforcement, must be investigated individually, impartially, and according to the law. The present confrontation cannot be resolved through force or inflammatory accusations, nor can commitments
made in writing be allowed to disappear into competing claims about what has or has not been implemented. There are competing accounts regarding recent events, the conduct of different parties, the implementation of previous agreements, the cases that have been registered, and the notification prescribing the protesting organization. These matters should not be decided through accusations, collective blame, or further confrontation. And I therefore propose, the Pakistan People's Party therefore proposes, the establishment of a Truth and Reconciliation Commission constituted with the agreement of all concerned parties. And the Commission should be given a sufficiently broad mandate to examine the present situation, establish the relevant facts, consider the grievances and positions of all sides, review the outstanding political, legal, and administrative questions, and recommend a just and lasting way forward. I have already opposed on the floor of the National Assembly questions or questioning the Kashmiri identity of the people of Rawalakot. Let me reiterate, no one sitting in Islamabad has the right to determine who is or who is not a Kashmiri. The dignity and the identity of the people of Azad Jammu and Kashmir are not conditional upon their agreement with any government. And I appeal to the protesters to ensure that their activity is peaceful and to cooperate in creating the space required for immediate and meaningful political negotiations. This appeal is not a request for surrender or silence. It is an appeal to save lives while pursuing a just political settlement. Pakistan's relationship with the people of Kashmir must be founded upon consent, dignity, democratic rights, and mutual respect. At this grave moment, our first responsibility is to prevent further bloodshed and restore trust through verifiable actions. So I therefore appeal to the protesters to suspend its activity and sit-ins and long marches once agreement has been reached on the formation of such a commission. Correspondingly, the authorities and the government should refrain from further measures pending the outcome of such a Truth and Reconciliation Commission. If this proposal is acceptable to the government of Pakistan, if this proposal is acceptable to the government of Azad Kashmir, if this proposal is acceptable to the protesters, and if and only if all parties are willing to accept such a proposal, then of course the Pakistan People's Party is ready to play its part to help resolve the current crisis in the best interest of the people of Kashmir. मैंने डार साहब से भी बात किया है और उन्होंने भी मुझे यकीन दिलाई है कि वो वज़ीर आज़म साहब से बात करके मेरे इस तजवीज़ के बारे में ही विल गेट बैक टू मी. तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं इंतज़ार कर रहा हूँ. हम अपने जो मौक़िफ़ है या अपना जो हल है, हम किसी पे वो ज़बरदस्ती तो लागू नहीं कर सकते, लेकिन मेरी नज़र में ये एक अप्रोप्रिएट तरीका है जिससे हम मौजूदा जो सियासी बहरान है, जिस कैफियत में हम
موجود ہے کہ اس راستے کو اپناتے ہوئے ہم ریاست کو موقف کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اور جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی ایک ایسا طریقہ کار جہاں ایک ایسا فورم موجود ہو جو میرٹ پہ شکایتیں اور الزامات اور ہر سائڈ کے الزامات کے بارے میں انویسٹیگیٹ بھی کر سکے، حقیقت عوام کے سامنے لے کر آئے اور پھر حقیقت کے مطابق ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے موجودہ حالات میں الیکشن آزاد کشمیر میں لڑنا مشکل تو ضرور ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کبھی الیکشن سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ہم جانتے ہیں کہ شاید کچھ لوگ سوچ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب جی بی میں بھی جیت کے آئے ہیں، اور ان کا سوچ یہ تھا کہ اگر حالات ایسے ہوں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اس طریقے سے کیمپین نہیں کر سکیں گے جیسے گلگت بلتستان میں کیمپین کیا، لیکن یہ تو ان کا غلط فہمی ہے۔ میں یہاں ہوں، کہیں نہیں جا رہا ہوں، امید ہے کہ مسئلہ حل ہو، لیکن حل ہو یا نہ ہو میں اپنے کشمیری عوام کے ساتھ رہوں گا، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے ساتھ، آپ میرے عہدیداروں کے ساتھ، اور الیکشن تک ہمارا ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی الیکشن کے بعد ہم مل کے حکومت بھی بنائیں گے اور تمام حالات کو ہم سنبھالتے رہیں گے۔ یہ بحران جو ہے، یہ کرائسس جو ہے، یہ آج کے نہیں، اینڈ آئی تھنک ان کے ملٹیپل فیکٹرز ہے۔ ایک تو آرگیومنٹ یہ ضرور ہے کہ یہ تو ایک مین میڈ کرائسس ہے، یہ کوئی غیر سیاسی ہینڈلنگ کی وجہ سے اور غیر نامناسب بیانات کی وجہ سے یہ کرائسس اس پوزیشن پہ آیا ہے، اور میں بالکل سمجھتا ہوں کہ دس از فیڈرل منسٹرز میڈ کرائسس، انہی نے اب اس کا ایسے کردار ادا کرنا ہے جس سے ہم سب راستہ نکال سکے۔ لیکن underneath there are definitely endemic issues that need to be addressed۔ میں ابھی الیکشن جیت کے آیا ہوں گلگت بلتستان میں، اور گلگت بلتستان میں اپنے جو منشور ہیں، اپنا جو موقف ہے، اپنا جو نظریہ ہے، کسی جیک کمیٹی کا ہونے سے پہلے، یہ تو 2022-23 میں، تو 2020 میں 2019 میں اس سے پہلے جو منشور بنا 2020 کے گلگت بلتستان کے الیکشن سے، میرا پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے کہ حق حاکمیت، حق ملکیت، حق روزگار۔ شاید دوسروں کا زیادہ ایکسٹریم انٹرپریٹیشنز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا نظریہ ہے، اپنا منشور ہے۔ گلگت بلتستان کا کانٹیکسٹ تو اپنی جگہ، ان کا اپنا ہی جد و جہد ہے اور اپنا ایک طویل جد و جہد ہے۔ آزاد کشمیر کا کانٹیکس میں ہم تو نسل در نسل جو حق حاکمیت کے جد و جہد ہے، عالمی سطح پہ، بیرون ملک بھی، انٹرنیشنل لاء کے کانٹیکس میں بھی، اور ملک کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی لڑتے آ رہی ہے۔ ہم نے جو عالمی سطح پہ حق حاکمیت کا جد و جہد، آزاد کشمیر کا، مقبوضہ کشمیر کا مل کے جو جد و جہد ہم لڑ رہے ہیں جموں اینڈ کشمیر کے لیے، وہ رائے شماری کی صورت میں، وہ سیلف ڈٹرمنیشن کی جد و جہد کی، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی جد و جہد کی صورت میں، وہ جد و جہد قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لڑا بحیثیت آپ کا وزیر اعظم، بحیثیت آپ کا وزیر خارجہ۔ وہ جد و جہد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے لڑی تھی بحیثیت آپ کے وزیر اعظم۔ شہید بی بی نے تو آزاد کشمیر کی آبزرور سٹیٹس دلوائی تھی OIC میں۔ قائد عوام نے، جیسے یاسین صاحب کہہ رہا تھا، پاکستان کے اندر یہ صدارتی نظام اور جوائنٹ سیکرٹری کے نیچے جو آزاد کشمیر چلتا تھا، وہ نظام ختم کر کے آپ کو پارلیمانی نظام دے دی، اور جو آپ کے حق حاکمیت کا پاکستان کے اندر کا جد و جہد، اس کا بھی قیادت قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، اور عالمی سطح پر کشمیر کے حق حاکمیت کے جد و جہد، اس کا بھی قیادت قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کی ہے۔ اب موجودہ صورتحال میں ہم
ایک انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں جہاں تک آپ کا عالمی سطح کا جدوجہد ہے. اور جب میں اس ملک کا وزیر خارجہ تھا, سب سے نوجوان وزیر خارجہ تھا, لیکن پھر بھی چاہے وہ عالمی یونائٹڈ نیشنز میں ہو, چاہے وہ بھارت کا اپنا سرزمین پہ میں موجود تھا, میں کشمیر کے کوز کو, کشمیر کے عوام کے آواز کو بار بار اٹھاتا رہا. وہ تو ہم اٹھاتے رہیں گے, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس پہ تو ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے اور ایک طریقے سے اور ایک انداز سے اپنا آواز اٹھانا چاہیے اور حوصلہ اور ہمت دلوانا چاہیے ہمارے کشمیری بہن بھائی جو ایل او سی کو اس طرف جدوجہد کر رہے ہیں. پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان کے جندہ میں دفن ہو جاتے ہیں. ان کے لیے ہم یہ جدوجہد لڑ رہے ہیں. جہاں تک پاکستان کی اندر کی آپ کی حق حاکمیت کی سوال ہے, اس سوال کا جواب بھی, اس کا فیصلہ بھی نہ اسلام آباد کر سکتا ہے, نہ پاکستان کا کوئی اور شہر کر سکتا ہے. کشمیر کا فیصلہ کشمیر کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا. میں واقعی سمجھتا ہوں کہ ہم 1947 سے چلتے آ رہے ہیں. 1970s میں قائد عوام نے ہمیں یہ پارلیمانی نظام دیا. اب جبکہ ہم 2026 میں ہیں, میں یہ کشمیر کے عوام سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ مطمئن ہو, موجودہ جس انداز سے ہمارا ریاست کے اندر یہ ریاست پاکستان کے ساتھ جو ریاست آزاد کشمیر کا تعلقات ہیں, اگر آپ مطمئن ہو, اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسے ہیں تو ایسے ہم خوش ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ہی رہے, تو سرانکوں پہ یا آپ کا حکم, آپ کا فیصلہ. لیکن اگر آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا عالمی جدوجہد کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر, اگر ایسا کوئی طریقہ ہے, ایسا کوئی راستہ ہے کہ آپ مزید حقوق آزاد کشمیر کے عوام کو دلوا سکتے ہیں, جس پہ وہ سیاسی طور پہ, معاشی طور پہ اور انتظامی طور پہ مزید مضبوط ہو جائے, اور وہ کسی وفاقی آزاد کشمیر کی وزارت کے پیچھے یا وزیر اعظم کے پیچھے پھرنے کے بجائے, اس چیز کے انتظار کرنے کے بجائے کہ میں نیشنل اسمبلی پہنچوں گا اور اس دن کشمیر کا ٹاپک آئے گا, کہ وہ خود اپنے مستقبل کے فیصلے کرے, وہ خود اپنا قسمت کے فیصلے کرے. تو میرے نقطۂ نظر طریقہ کار موجود ہے جہاں آپ عالمی سطح کا آپ کا جو جدوجہد ہے اس کا تحفظ اپنی جگہ, مگر ملک کے اندر جو آزاد کشمیر کے انتظامی, سیاسی اور معاشی حقوق کے بارے میں اصلاحات کی ضرورت ہے. وہ اصلاحات کیا ہوں گے؟ میرے خیال میں ایک الیکشن کے بعد ایک کانسٹیٹیوشنل کنونشن بلایا جا سکتا ہے. اس کانسٹیٹیوشنل کنونشن میں یہ سوال رکھا جا سکتا ہے کہ کیا مزید اصلاحات کی ضرورت ہے. شروع ہم اگر کرتے ہیں یہ جو رہ گیا ایشو ریزرو سیٹس کے بارے میں, آپ فیصلہ کریں. دوسرے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں, یہ بہت ضروری ہے اور ایسا ہی رہیں. میں پاکستان پیپلز اس پوزیشن کا, ہم نے تو ماضی میں الیکشنز میں اس کا نقصان بھی اٹھایا ہے. پچھلے الیکشن جو یاسین صاحب کہہ رہا تھا, جہاں پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں, وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت, آزاد کشمیر میں نون لیگ کی حکومت, اس کے باوجود ہم 13 سیٹیں لے کر آئے, اور وہ 13 سیٹس میں سے 12 سیٹیں تو آپ نے لے کے دی مجھے. اب آبویسلی پی ٹی آئی کا دور تھا, سلیکٹ ہی کرنا تھا انہوں نے حکومت, الیکٹ ہی نہیں. تو وہ ان کا اپنا حکومت قائم کرنے میں وہ ریفیوجی سیٹس کا بہت بڑا کردار تھا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی اس پہ اس انداز سے یا کوئی اعتراض نہیں کیا.
جبکہ اب خود آپ اس پہ سوال کر رہے ہیں تو بالکل میں کسی کا بلیک مین ہونے کے لیے تیار ہوں. کوئی بندوق کے زور پہ یا دھرنا کے زور پہ نہ آئین ترمیم ہو جاتا ہے، نہ ہم ڈکٹیشن کل ماننے کے لیے تیار تھے، نہ آج ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن ڈبیٹ کرنے کے لیے تیار. آپ آئیں کنونشنل کانسٹیٹیوشنل کنونشن میں آئیں، آپ اپنا موقف دیں. میرا نظر میں ہم جو ہمارے مہاجرین کے نمائندے ہیں ان کا وہ ووٹ کا بھی ہم تحفظ کر سکتے ہیں، ان کا نمائندگی کا تحفظ بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس چیز کا انشور بھی کر سکتے ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ تو کشمیر ہی کرے. کوئی اور ملک نہیں، کوئی اور صوبہ نہیں، کوئی اور علاقہ نہیں جو یہ برداشت کرے کہ سندھ کا الیکشن ہو 12 سیٹیں، پنجاب میں الیکشن ہو. وہ تو آپ، مجھے نہیں پتا آپ لوگ نے اتنا دیر کیسے برداشت کیا. لیکن کی اگر یہ آپ کا آج بھی چاہتے ہیں تو ایسے ہی رہ سکتے ہیں. کہ یہ ممکن، کیا یہ بھارت میں، مجھے نہیں پتا، آپ بتائیں ایسے ہوتا ہے کیا؟ جب مقبوضہ کشمیر ان کا سو کالڈ الیکشنز ہوتے ہیں، کیا راجستھان میں اور گجرات میں اور نیو دہلی میں یا کہیں اور کوئی الیکشن ہوتا ہے؟ تو پھر آپ فیصلہ کریں. آپ اگر چاہتے ہو کہ 12 سیٹیں ہوں تو 12 سیٹیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ 14 سیٹیں ہو تو 14 سیٹیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ختم کر لیتے. لیکن نمائندگی پہ، ان کی نمائندگی پہ پیپلز پارٹی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. میں مہاجرین یہ نمائندے آپ کے پارلیمان میں دیکھنا چاہتا ہوں، ان کا آواز بھی، ان کا ووٹ کا حق بھی ہو، ان کو ووٹ ملنے کا حق بھی ہو، مگر مختلف طریقہ کار ہے. جو طریقہ کار ہے وہ ٹیکنیکلٹیز ہے، وہ آپ فیصلہ کریں.